حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی ان کے قصے کے حوالے سے کل گفتگو ہو رہی تھی، اور جہاں ہم پہنچے تھے ناظرین وہ موقع وہ تھا کہ جہاں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی اور صدر دروازے پہ دونوں موجود تھے۔ ایگزیکٹلی اسی وقت عزیز مصر وہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت فرمائی۔ آئیے سلسلے کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ وہ مقام ہے ناظرین جسے دنیا نے دیکھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ، کیا مقام عطا کیا۔ پھر وہ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ابھی وہ موقع بھی آنا ہے۔ بہرحال ناظرین ہوا یہ کہ جس وقت عزیز مصر آ گیا اور ظاہر زلیخا جو تہمت لگا چکی تھی، اب معاملہ بالکل ایک عجیب و غریب سچویشن اختیار کر چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ناظرین دونوں کا بیان سننے کے بعد انتہائی حیران ہو گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح تمہیں سچا جان لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے دریافت کر لیں کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کے لیے قدرت عطا فرمائے گا۔ ناموس نبی کی بات ہے ناظرین، ذہن میں رہے، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے با آواز بلند فصیح زبان میں کہا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور کہا کہ اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح ناظرین اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ یہ قید خانے کی کوٹری مجھے اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے ناظرین کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی خانہ، یعنی دونوں جو ہے جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا لقب معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس جواب کا چاہا، یعنی اس کی تعبیر دریافت کی، تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اب ذہن میں رہے ناظرین، اللہ تعالیٰ اب وہ ساری اسٹیج آہستہ آہستہ واضح کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچنا ہے، اور دیکھیے کس انداز سے قدرت بنت کر رہی ہے، یعنی سامان، انتظام، انصرام، اسباب کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے آپ اس واقعے کو سنیے گا۔ بہرحال وہ یہ ناظرین کو اس نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ شخص اجازت ملنے پر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو۔ کتنے؟ 7 برس تک، اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ کر لو، پھر 7 برس تک خشک سالی رہے گی، قحط کے ان 7 برسوں کی آمد سے قبل اناج اور غلہ وغیرہ ذخیرہ کر لیا جائے۔
قاصد ناظرین یہ ساری باتیں سننے کے بعد، چونکہ تعبیر تو آپ نے بتلا دی تھی، یہ تمام باتیں اس نے لی، اس کو یاد کیا اور لوٹا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو آ کے وہ ساری تعبیر جو تھی اس نے بیان کر دی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ اب موقع بن چکا ہے ناظرین، اب جیل سے وہ نکلنے والے ہیں، یعنی آرڈر ہو چکا ہے، جیل سے آپ کو نکالا جانا ہے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ یہاں ناظرین رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہو سکتا تھا یوسف علیہ السلام کو، ظاہر ہے 7 برس یا 12 برس کے بعد اگر آپ کو رہائی مل رہی ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا، لیکن وہی بات ہے ناظرین، نبوت کی شان اور ہوتی ہے، اسپاٹ نہ رہے تاریخ میں، پہلے تو اس اسپاٹ کو پورا کلین کیا جائے، جو زلیخا نے جس طرح سے کیا اس کو باقاعدہ وہ اعلان کرے، وہ تمام عورتیں اعلان کرے کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ بے گناہ ہے، یعنی دامن مکمل طور پہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے، پاک ہو جائے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام باقاعدہ دربار میں آئیں گے۔ بہرحال ناظرین، چنانچہ بادشاہ نے آپ کی بات کی تحقیق کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں، پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر فرما دیں، یعنی پورا نظام اب میں سنبھالوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے انتظام، معاملہ اور جتنا بھی ملک کا نظام اور انصرام ہے، پورا شعبہ، کمپلیٹ شعبہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کمپلیٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے مصر کی وہ آپ کو دے دی۔ اس طرح ناظرین ملک کے مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا، ہر طرف قحط سالی چھا گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ یعنی یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں، آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک تو آپ ممتاز معبر، ظاہر خوابوں کی تعبیر کا فن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، دوسرا آپ ماہر معاشیات تھے ناظرین، اکنامکس کے آپ ماہر تھے۔ آپ نے بیسیکلی بتایا کہ یعنی سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر معیشت ٹراما میں آ جائے یا کوئی معیشت جو ہے اگر ڈوبتی ہوئی ہو، اس کی کشتی ڈوبتی ہوئی ہو تو پھر اسے کنارے کیسے لگایا جائے گا، آپ نے وہ تمام تر جو امور اکنامکس کے ناظرین، یا یوں کہیے کہ ایک ماہر معاشیات کے جو امور تھے جو اسے سمجھنے چاہیے، سمجھانے چاہیے یا اس پر عمل کروانا چاہیے، ایگزیکٹلی آپ نے اسی انداز سے حکومت کو رن کیا۔ بہرحال اسی سلسلے میں ناظرین آپ کے جو بھائی لوگ تھے وہ بھی کنعان سے مصر آ گئے۔ اب یہ دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے، یعنی ایک تو وہ مقام اور مرتبہ جو آپ کو ملنا تھا، اب آپ اس طرف چل پڑے ہیں۔ اب ہونا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو باپ کی جدائی ہے وہ بھی تو ختم ہونی ہے نا ناظرین، وہ جو ہجر ہے، فراق ہے، وہ وصل میں تو تبدیل ہونا ہے نا، تو باپ نے تو تشریف لانا ہے، یعقوب علیہ السلام نے، ذہن میں رہے آپ کے۔ اچھا جی، اب سلسلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین جو ہے آئندہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کیسی عجیب بات ہے ناظرین، یعنی بھائیوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ بنیامین کو جانتے کیسے ہیں، بھئی آپ یہ تو بتائیں نا، آپ تو مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کنعان میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بنیامین کو لے آنا، پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ بنیامین کو آپ جانتے کیسے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، قدرت نے جو بنت کی ہے وہ تو ہونا ہے ناظرین۔ آئیے کیسے ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ وہ نیچر جانتے تھے اپنے بھائیوں کی کہ یہ لالچی طبیعت کے حریص ہیں، یہ یقیناً نقدی کے لیے واپس آئیں گے۔ بہرحال انہوں نے وہی کام کیا۔ چنانچہ ناظرین جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا غلہ لے لیں۔
اور آپ اطمینان رکھیں۔ چونکہ ان کے ذہن میں تھا یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، تو ظاہر ہے اس ڈر کے مارے وہ بات بھی کر رہے تھے اور کنونس بھی کرنا تھا، بھروسہ بھی دینا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران و ششدر رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس لوٹا دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، تو اب دوبارہ تم لوگوں پر میں کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ وہی بات ناظرین، قدرت کی بنت کہ انسٹنٹ منع نہیں کیا، ایک اس کے اندر نرم لہجہ اس لیے تھا کہ ظاہر ہے قدرت جو چاہتی ہے اب وہ ہونا تو ہے، اور یعقوب علیہ السلام تو سب دیکھ رہے ہیں صاحب۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف دے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، بڑا کمال واقعہ ہے، بہت توجہ سے آپ سنتے رہیے اس بات کو۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی مسند پر بٹھا لیا، یعنی اب ظاہر ہے وہ جو محبت ہے، وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے بنیامین کے ساتھ، اب وہ افشاں تو ہونی ہے نا، وہ ظاہر تو ہونی ہے، تو وہ جو بھائی کی محبت ہے وہ فوراً امٹ کے باہر آئی۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ساتھ بنیامین کو بٹھایا اپنی مسند پر، اور چپکے سے ان کے کان میں سرگوشی کی اور کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، یعنی ان کو ریکگنائز کرایا میں کوئی غیر نہیں ہوں، ہاں میں ٹھیک ہے اس پوسٹ پہ ہوں، اس پوزیشن پہ ہوں، عزیز مصر ہوں، لیکن اصل میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم کوئی فکر نہ کرنا اور غم نہ کرنا۔ اور پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب ناظرین چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر بھی کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جا کر کیوں کر اور کیسے اور کیا جواب دیں گے اور کس طرح سے معاملے کو نمٹائیں گے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائی سنو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم لوگ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب کا حکم نہ لے لوں، یعنی وہ حکم نہ دے دیں، اس زمین سے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ ناظرین یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی گھر لوٹ آئے اور اپنے والد صاحب سے سارا حال بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگ ہیلے بازی سے کام کر رہے ہو تو خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں ناظرین ایک جملہ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ پورا واقعہ اٹھا کے دیکھیں گے، پورا واقعہ جیسے آسن القصص کہا ہے قرآن نے، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے چھن جانے کے بعد بھی، یا ان کے جو بچوں نے کیا اور جتنا جھوٹ بولا جو آشکار تھا، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا میں صبر کرتا ہوں، بنیامین کے معاملے میں میں صبر کرتا ہوں۔ کیسی شان ہے ناظرین، یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اگر آ جائے تو زبان پر صرف اور صرف صبر ہونا چاہیے، شکوہ نہیں، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے ناظرین ہوتا کیا ہے، پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر آپ اتنا روئے کہ شدت غم سے آپ مکمل طور پر نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے لب گور ہو جائیں اور آپ جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم و پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اے میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ اور یوسف سے اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ ناظرین برادران یوسف پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ
میں زندگی رہی تو کل آپ کو بتاؤں گا، بڑا لطف واقعہ ہے ناظرین، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ یہاں حسد بھی ہے، یہاں عفو درگزر بھی ہے، یہاں پر چالاکیاں بھی ہیں، مکر و فریب بھی ہے، جالسازیاں بھی ہیں، دل میں بغض بھی ہے، تو وہاں پر معاف کرنے کی انتہا بھی ہے۔ اور یہاں پر ناظرین وہی بات ہے، غلامی سے لے کر اس مرتبے تک کا سفر ہے، تو ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے کی اتنی حسین محبت ناظرین، کل کا پروگرام مس مت کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ کل جس انداز سے ایک بیٹے نے اپنے باپ کا استقبال مصر میں کیا ہے ناظرین، تاریخ نہ اس سے پہلے بتا سکی نہ اس کے بعد بتا پائے گی، اور جس انداز سے باپ نے بیٹے کا احترام کیا ہے، اکرام کیا ہے، کوئی مثال ہی نہیں ملتی ناظرین۔